بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى ونورا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے الذی خلق اور بہت خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے. ہم جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو آئینے میں دیکھنے کی دعا ہے کہ اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق بھی اچھے بنائے. اللہم حسنت خلقی فحسن خلق، کہ اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، اب میرے اخلاق کو بھی اچھا کر، میرے دل کو بھی اچھا کر. یہ آئینے میں دیکھنے کی دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں یہ جو تصویریں بنائی ہیں یہ تصویریں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ خوبصورت چہرے اللہ نے ڈیزائن جو کیے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں کہ عام طور پر ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اچھی بناتے ہیں تو اس کے لیے 3 چیزیں چاہیے. ایک تو جگہ اور میدان بڑا ہو، دوسرا اسپیئر پارٹ اچھے ہوں، اجزاء اچھے ہوں، اور تیسرا ہم روشنی میں بناتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر گاڑی خراب ہو گئی تو کیبن تو ہوگی سامان رکھنے، لیکن بناتے ہو تو کھلی جگہ میں بناتے ہیں، اور رات کو نہیں بناتے، روشنی میں بناتے ہیں. اور اگر اچھی چیز چاہیے تو اجزاء اور اسپیئر پارٹ کمپنی کے منگاتے ہیں کہ اچھے چاہیے. دنیا کا قانون ہے، فائدہ ہے. لیکن مجھے اور آپ کو جو اللہ نے بنایا، پوری دنیا میں کہ کوئی ایسا پینٹر اور پینٹنگ نہیں پیدا ہوا، پینٹر نہیں پیدا ہوا جو پانی پر پینٹنگ کر دے. ہماری اور آپ کی یہ جو پینٹنگ ہوئی ہے نا، یہ ہماری ثم خلقنا النطفہ، بے قدر پانی، جو پانی ماں باپ کے بدن پر لگ جائے تو ماں باپ کا بدن ناپاک، کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک، اور اس ناپاکی کی حالت میں اللہ کے گھر میں بھی نہیں آ سکتا. اس ناپاک قطرے پر اللہ نے اتنے خوبصورت چہرے بنائے ہیں. اور دوسری بات کہ بنایا بھی کس نے، تو کافی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں اللہ نے بنایا ہے. حالانکہ ہم کوئی اچھی چیز بنا دیں تو کھلے میدان میں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو کہا 3 اندھیریوں میں. ایک تو اوپر کی چمڑی دکھتی ہے، اس کے بعد رحمدانی ہوتی ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، اس پر بھی ایک جھلی آتی ہے. 3 پردوں میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. دوسرا روشنی میں اللہ لوگ پیدا بناتے ہیں، اللہ نے اندھیرے میں بنایا. 3 پردے اور اندھیرے میں. اور لوگ میدان میں بناتے ہیں، اللہ نے تنگ جگہ میں بنایا. لیکن کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ناک یہاں کی جگہ یہاں فٹ ہوا. ارے بولو تو صحیح، اگر ہوٹ یہاں ہے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ہوٹل نہ ہوتے تو ہم کیسے دیکھتے. حالانکہ اچھا اللہ تعالیٰ نے زبان بنائی، آنکھیں دی، اللہ نے آنکھیں یہاں کی جگہ یہاں نہیں فٹ کی ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الم نجعل له عینین، تم کو 2 آنکھیں دی ہے. ذرا سوچو، آنکھیں بھی دی اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے پیٹی بھی دی. یہ کیا ہے؟ آپ دیکھنا بہت ساروں کے چہروں پر یہاں تو نشانات ہو گئے لیکن آنکھیں بچ گئی ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی پیٹی ہے، حفاظت کے لیے بنایا ہے. اگر ذرا سوچ لو کہ یہاں ہوتی تو ہم میں سے ہر ایک سمجھا بچپن سے ہی اندھے ہو گئے ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے پیٹی میں رکھا ہے. اور وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ اللہ تعالیٰ نے ہونٹ یہاں بنائے، اگر ہونٹ یہاں نہ ہوتے کتنے کیڑے اندر چلے جاتے. اور چائے گرم ہے کہ ٹھنڈی وہ ہونٹ ہی بتا دیتے، اگر ہونٹ نہ ہوتے اندر ڈال کے ہوتے تو ہر مرتبہ پریشانی ہوتی. تیسری بات، لیبورٹری اللہ نے عطا فرمائی. کون سی لیبورٹری؟ یہ زبان، کہ تیکھا ہے، پھیکا ہے. ارے بولو لیبورٹری میں کیا ہوتا ہے؟ یہ خون کیسا ہے؟ تو یہ زبان لیبورٹری کے طور پر عطا فرمائی. یہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے. پھر ذرا سوچے تو صحیح، یہ زبان کی قدر اس وقت ہوگی، ہاں یہ زبان جو اللہ نے دی ہے نا، قیامت کے دن سوال ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم جو بول رہے ہیں نا، بول،
یہ بول لکھے جا رہے ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب ہواؤں میں جا رہا ہے۔ مسلمان کے بول کی بہت قدر ہے۔ مسلمان صرف یوں کہتا ہے میں نے قبول کی، تو جو جس کو دیکھنا حرام ہے اس کا پورا بدن اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نکاح میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ارے بولو، کوئی ورزش کرنی پڑتی؟ کچھ بھی نہیں، زبان سے بول دیا، اب حرام تھی حلال ہو گئی۔ مسلمان کے بول میں اتنی طاقت ہے۔ تا لام الف قاف 4 حرف بول دو 3 مرتبہ تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی آگے جو حلالی کے طریقے ہیں اس کے بغیر تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ جس کو دیکھنا حلال تھا اب حرام ہو گئی۔ اتنے بولوں کی طاقت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، بہت سارے لوگ جہنم میں جو جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، ادھر ادھر کی بات کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اللہ کے سے سب سے زیادہ دور کون ہے؟ جو دل کا سخت ہو۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، جب تم بات کرو گے تو تمہارے لیے یا تو نیکی لکھی جائے گی یا گناہ لکھا جائے گا۔ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کچھ نصیحت کر دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بطول الصمت، زیادہ دیر تک خاموش رہنے کو اپنے آپ پر لازم پکڑو۔ کیوں؟ فإنه مطرد للشیطان وعون لك على امر دین، اس سے شیطان سے بھی حفاظت ہوگی اور دین کے کاموں میں بھی مدد ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل پر جنت کی گارنٹی دی ہے۔ کتنے عمل پر؟ 2۔ دیکھنے میں بہت ہلکا لگتا ہے لیکن عملاً بھاری بھی ہے کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو 2 چیزوں کی گارنٹی دے، ایک تو ہے زبان کی اور ایک ہے شرمگاہ کی، کیونکہ اگر شادی ہوئی ہے تو بیوی کے علاوہ میں اپنی خواہشات کہیں نہیں پوری کروں گا، اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو میں اپنی نگاہوں کی بھی اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کروں، اور اگر عمر ہو گئی ہے تو نکاح کر لیں، فیوچر کو نہ دیکھیں، پہلے مکان کھڑا کروں گا، پہلے میری بڑی بہن کی شادی ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے یہاں لفظ ہے نکاح سنت ہے، یقیناً نکاح سنت ہے، لیکن نکاح کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر مجھے یقین ہے کہ میں نکاح نہ کروں تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا، زنا وغیرہ، تو اس وقت نکاح فرض ہو جاتا ہے، اب یہ سنت نہیں رہا، اب نہ کرو تو گنہگار ہوں گے، اور اگر ماں باپ نے نہ کرایا تو ماں باپ گنہگار ہوں گے، اگر اس نے زنا کیا تو ماں باپ بھی گنہگار، یہ بھی گنہگار۔ دوسری بات، اگر 80%، 70-80% ہے مجھ سے گناہ ہو جائے گا تو کہا کہ واجب ہے نکاح کرنا، اور جب پورا اعتماد ہو اپنی ذات پر کہ میں 2 سال 3 سال 1 سال میں صبر کر سکتا ہوں، آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، زنا سے حفاظت ہو سکتی ہے، تو پھر نکاح سنت ہے اس کے۔ اگر 100% یقین ہے کہ مجھ سے گناہ ہو ہی جائے گا تو پھر نکاح فرض ہے، اور وہ ماں باپ بھی سن لے، جو ماں باپ سوچتے ہیں کہ کچھ فیوچر بن جاوے میرے بیٹے کا، کچھ ڈاکٹر بن جاوے، میرے بیٹا بیٹی انجینئر ہو جاوے، اس کے بعد شادی کرائیں گے، کچھ کما لے 2-5 لاکھ 10 لاکھ، وہاں تک کہ کتنی مرتبہ زنا کر لے گا تو وہ گنہگار ماں باپ بھی ہوں۔ آپ کہو گے کہ وسائل نہیں ہے، قرآن اس کا بھی علاج بتاتا ہے، اسی لیے جہاں قرآن نے زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے اسی کے بعد فوراً نکاح کا بھی حکم دیا ہے۔ اسے شریعت کی عجیب ہمارے لیے نعمت ہے، شریعت نعمت ہے ہمارے لیے کہ وہ کوئی چیز منع بھی کرتے ہیں تو اس کا بدل بھی بتا دیتے۔ زنا منع کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کہ نگاہوں کو بھی نیچی رکھو تاکہ زنا سے حفاظت ہو۔ زنا کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے، جب عورتوں کی اور بیٹیوں کی نگاہ اوپر اٹھتی ہے تو پھر، اور لڑکوں کی نگاہ اوپر اٹھتی ہے، وہاں سے پہلے دیکھنا شروع ہوتا ہے، پھر بادشاہ کرنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ زنا تک نوبت آتی۔ تو قرآن نے اوپر پہلے بریک لگا دی کہ نیچی نگاہ کر کے چلو، عورتوں کو الگ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں ہی
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کا حکم دیا ہے. لیکن بہت ساروں کو دل میں ہوگا کہ ابھی بیٹا تو اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا، اس کا مکان نہیں بنا. میرے بھائیوں، کہاں ہم پیدائشی مکان لے کر آئے؟ اس میں بہت سارے کرائے کے مکان میں رہتے ہو. کرایہ تو ٹھیک ہے 4-5 ہزار کا، لیکن یہ زینا تو جہنم میں لے جائے. ہم خود کے مکان کے لیے اتنے انتظار بیٹے اور بیٹیوں کا کرا دیں کہ بیٹے اور بیٹیاں زینا میں مبتلا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا إِن يَكُونُوا الْفُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سامنے رکھ کر کہتے تھے نکاح کرو مالدار ہو جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کرے گا. شادی نہیں تھی تو نوجوان بے فکر تھا کہ کچھ کھانا مل گیا، کہ موبائل میں ریچارج ہو گیا تو فری ہو گیا. جیسے ہی شادی کی تو اب ساری فکریں شروع ہو گئی، اب برابر کام پر جا رہا ہے. تو إِن يَكُونُوا الْفُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تم نکاح کرو گے جو محتاج ہوگے تو تمہاری محتاجگی اللہ دور کرے گا، تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا نکاح کی برکت سے. ہمیں نکاح پر روزی کی برکت کا یقین ہونا چاہیے کہ میں میرے بیٹے کا نکاح کر دوں گا، اللہ میرے بیٹے کی روزی میں اور میری روزی میں بھی برکت دے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا اور پیدا کر کے جینے کا طریقہ بھی بتایا. جو کمپنی کوئی چیز بناتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ 3 چیزیں دیتی ہے. نمبر 1، ایک بتانے والا بتا کر عملاً بتا کے جاتا ہے، اور دوسرا وہ بک بھی دیتا ہے مشین کے ساتھ. جیسے واشنگ مشین لو، فریج لو، فریج تو سب چلاتے ہیں لیکن اگر لو تو وہ چلانے والا چلا کر دکھا کر جاتا ہے. ارے فریج تو سبھی چلاتے، پھر بھی آتا ہے ایک آدمی اس کے ساتھ ایک بک بھی دیتا ہے. اگر ہم یوں کہیں کہ 1947 کے بعد ملک آزاد ہے، فریج میرا ہے، میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، بولو فائدہ دے گا؟ اسی طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ نے جینے کا طریقہ بھی بتایا اور ساتھ میں بک یعنی کتاب اللہ قرآن پاک بھی دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ آئیڈیل بنا کر بھیجا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. اولاد کے ساتھ کیا کریں، قرآن میں بھی بتایا. کتاب اللہ جیسے چلانے کا طریقہ کوئی مشین کو بک میں بھی ہوتا ہے، چلانے والا بھی بتا کر جاتا ہے، اور بک اور چلانے والے کے طریقے کے مطابق اگر کوئی مشین چلایا جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. جیسے ہماری گاڑی خریدی، گاڑی کا اصول یہ ہے کہ ایکسیلیٹر دو تو آگے جاتی ہے، بریک مارو تو بڑے رک جاتی ہیں. سامنے گاڑی آ گئی تو بریک مارتے ہیں. لیکن اس قانون کے خلاف میں اپنی مرضی سے چلاؤں کہ بھائی 47 میں ملک آزاد ہے، گاڑی میرے نام پر ہے، میری مرضی، پیسے میں نے بھرے ہیں 1,20,000، اب میں اپنی مرضی سے چلاؤں. کیا مطلب کہ سامنے کوئی گاڑی آ گئی تو میں بریک مارنے کی جگہ ایکسیلیٹر اور بڑھا دوں، بولو کیا ہوگا؟ ارے بولو نا، ایکسیڈنٹ ہو. اچھا بریک پر پیر مار کے آگے چلانا چاہتا ہے تو کیا ہوگا؟ بولو گاڑی جائے گی. میرے بھائیوں، ایک 50,000 لاکھ کی گاڑی کا یہ حال ہے کہ اپنی مرضی سے چلاؤ تو ایکسیڈنٹ ہو جاوے. اگر میں میری زندگی اپنی چاہت سے چلاؤں، اپنی مرضی سے گزاروں، میرے من میں جو آوے وہ کروں، میرے بھائیوں پھر ہر حال میں پریشانیوں کے ایکسیڈنٹ ہونے ہی والے ہیں. ٹینشن آنا ہی آنا ہے، پریشانیاں ہماری مقدر میں ہیں. کیوں کہ چلانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جینے کا طریقہ بتا کر گئے ہیں. گھر میں ہے بیوی کے ساتھ کیسے رہیں، پڑوسی ہے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہیں، کاروبار کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق و سنسکار ہمارے کیسے ہوں، یہ سب کھول کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اور حدیث میں بتا کر گئے اور عملاً کر کے دکھا کر گئے. اب اگر میں چاہوں میری مرضی میں جو چاہے بولوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابھی میں نے احادیث سنائی کہ زبان بھی اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے. قرآن کہہ رہا ہے نگاہوں کی حفاظت کرو. میں ابھی چپل پہن کر باہر کسی بھی عورت کو دیکھوں یہ مرضی سے چلا رہا ہوں. کان ہے اللہ نے دی ہے، میں جو بھی چاہے سن لوں موبائل میں ہینڈ فری لگا کے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تیرے جو کان دیے ہیں نا، قیامت کے دن کان کے بارے میں ہم پوچھیں گے کیا سنا تھا. آنکھ دی ہے، آنکھ کے بارے میں اللہ پوچھیں گے. والبصر، دل دیا ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے کہ مال کی محبت ہے، وہ اللہ پوچھیں گے قیامت کی.
कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूलुन राई, हर एक से पूछा जाएगा। लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, क़यामत के दिन हर नेमत के बारे में अल्लाह जरूर सवाल करेंगे। इसके लिए अगर मैंने ये जिस्म को बालों से लेकर नाखून तक, हम यूं समझते हैं हम पर हालात क्यों आए हैं, हालात क्यों आए हैं इस मुल्क में, हम पर हालात क्यों हैं? हालात का ताल्लुक बाहर की चीजों से नहीं है कि हमारे पास कुर्सी नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास तादाद कम है, ये वजह नहीं है। वजह हमारी परेशानी की इस मुल्क में ये है कि मुसलमान के बालों से लेकर नाखून तक का हर उज़्व अल्लाह को नाराज करने वाले अमाल में लगा हुआ है। हमारे बदन से निकलने वाला अमाल अगर अल्लाह को नाराज करेंगे तो फिर यह हालात आना तय है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर डालूं तो मेरे पर क्या गिरेंगे, बोलो? पत्थर ही गिरेंगे। और मैं अगर मेरे ऊपर फूल डालूं तो मेरे पर फूल ही गिरेंगे। इसी तरह ये सारे मिलकर अपने आप पर ऊपर पत्थर डाले तो सब पर पत्थर गिरेंगे, और सब फूल डाले तो फूल गिरेंगे। इसी तरह मेरा अमल ऊपर जा रहा है, अगर अल्लाह को नाराज करने वाला, तो मेरे लिए हालात का आना तय है, परेशानियों का आना तय है। अगर नेक अमल जाएंगे तो चाहे मेरे पास कुछ ना हो, रोजाना 100 कमाता हूं, किराए का मकान है, झोपड़ी है, सीधे साधे कपड़े हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला हालात बना दे, परेशानियां दूर कर दे। और अगर इतना बड़ा मजमा ऊपर पत्थर डाले तो पत्थर ही पड़ेंगे। इसी तरह इतना बड़ा मजमा अल्लाह को नाराज करने वाला अमल करेगा तो फिर हालात का सब पर आना यकीन है। फिर अगर कुर्सी पर मुसलमान भी बैठ जाए तो भी हालात नहीं बन सकते। हम सिर्फ कसूरवार एक आदमी को न गिनावे, उसकी वजह से हालात आ रहे हैं। अगर हमारे अमाल अगर ऐसे हैं तो मुसलमान के बैठने के बावजूद भी हालात नहीं बन सकते हमारे। इसके लिए मेरे भाइयों अपनी जिंदगी को बदलना है, और सबसे बड़ा अमल जो है अल्लाह ताला कुरान में ये फरमा रहे हैं, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। तफसीर कुर्तुबी में बहुत बारीक बात लिखी है कि अगर बेहयाई से अपने नस्ल को बचाना है, अपने माशरे को बचाना है, तो नमाज पर मेहनत करो। इसलिए कि कुरान यूं कह रहा है, अगर नमाजी बन गए तो अल्लाह ताला बेहयाई के माहौल को खत्म कर देगा। नमाज में इतनी ताकत है, और नमाज से अल्लाह मसाइल हल करेंगे, हालात दूर होंगे। इसी के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे पाबंदी के साथ, इकामत सलात के साथ, तो अल्लाह ताला गारंटी ले रहे हैं कि मैं जन्नत में दाखिल कराऊं। कितनी बड़ी गारंटी! गुनाह माफ होने का ऐलान है, और फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं तो अल्लाह मसाइल हल कर दे। लेकिन मैं और आप देखें कि ज़कात तो मालदारों पर है, हज भी मालदारों पर है, रोज़ा भी साल में एक मरतबा आता है। लेकिन मैं और आप देखें हदीस शरीफ में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलात सुबह फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह, जो फजर की नमाज पढ़े वो अल्लाह की जिम्मेदारी। जब मुसलमान फजर की नमाज पर आ गया ना, तो वो किसकी हिफाजत में आ जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, यहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुक यहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। अल्लाह के हुक्मों को अपनी जिंदगी में लाना, और सबसे बड़ा हुक्म नमाज है। इसे ये पूरा मजमा, नमाज पढ़ने के लिए क्या चीज चाहिए? 5 वक्त की मौत तक के लिए ये पूरा मजमा नियत करें। मुसलमान के इरादे और पुख्ता इरादे के अंदर इतनी ताकत है कि अल्लाह उसको नमाज पढ़ा। देखिए ये बहुत बड़ा मजमा है। उसने सुबह से नियत की होगी, घर वालों से कह रहा है कल जुमा है, तो घर वालों ने भी प्रेस करके दी होगी, खुद ने प्रेस कर ली, और सही से भी कहा तो जुमा है, जल्दी जाना है, तो बोलो मशगूल से मशगूल ये मजमा आ चुका है, ऊपर भी जगह नहीं होगी। भाई क्या हुआ? बहुत बिजी रहते हो ना पूरा हफ्ता, तो कहा सुबह से तय किया था, तो बिजी होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने जुमा में पहुंचाया। इसी तरह ईद के दिन जैसा ही चांद दिखता है तो आदमी तय करता है जुमा ईद की नमाज पढ़नी है। पूरी रात बेदार रहने वाला भी सुबह ईद की नमाज पढ़ता है, हालांकि वो छठी नमाज है शुक्राने के तौर पर, वाजिब है लेकिन शुक्राना है, फिर भी इतना बड़ा मजमा ईद की नमाज पढ़ता है। अब उसी मजमे से कहो जोहर पढ़नी है, जिस अल्लाह ने वाजिब की है वो जोहर की नमाज भी वाजिब फर्ज की है। अभी जुमा में आने वाला इतना बड़ा मजमा है, वो कहां से आया है? ये मस्जिद के अतराफ में ही रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। अब ये जुमा में आया, क्यों? तय कर लिया तो अल्लाह ने पहुंचा दिया। अगर ये मजमा तय कर ले मौत तक नमाज पढ़ना है तो अल्लाह ताला मौत तक नमाज आसान कर देगा, जैसे जुमा आसान करते हैं, हर जुमा में आसान करते हैं, हर ईद में आसान करते हैं। लेकिन यही मजमा अभी जाते वक्त ये नियत नहीं करता कि मुझे आशर में आना है, तो वो डायरेक्ट आइंदा जुमा तक नहीं आ पाता है।
اس کے لیے میرے بھائیوں مسلمان کے اندر کے ارادے میں بڑی طاقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے پختہ ارادے کی ضرورت ہے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے یہ مجمع تو نیت کر کے جاوے کہ انشاءاللہ ہم پختہ ارادہ، وعدہ نہیں کروا رہا ہوں، نیت کروا رہا ہوں کہ پختہ ارادہ کر کے جاویں کہ انشاءاللہ اب کبھی نماز قضا نہیں کریں۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اچھا، اس کے لیے اس کی حفاظت اور اندر ایمانی پاور ملے، اس کے لیے ہمارے یہاں سب کے یہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ محنت ہوتی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے کھڑتے تھے، ایک ایک آدمی ہمیشہ کی جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جاوے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک محنت دی ہے کہ اتنا بڑا مجمع 100% دین پر آ جاوے۔ اس کے لیے ہماری مسجد میں روزانہ مشورہ اس کا ہوتا ہے کہ بھائی روزانہ مشورہ کس بات کا عشاء میں ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع 100% نماز پر اور 100% دین پر آ جائے۔ اس کے لیے اس مجمع سے درخواست ہے روزانہ یہاں اسی مشورہ ہوتا ہے، دنیا اس کو میٹنگ کہتی ہے، یہ ہمارا مشورہ سنت ہے۔ دوسرا، روزانہ عصر کے بعد یا فجر بعد تعلیم ہوتی ہے، ہم روزانہ سنیں۔ جیسے آپ حضرات نے ابھی سنا تو نیت کر رہے ہو کہ انشاءاللہ پختہ ارادہ کر کے جا رہے ہیں کہ ہم 100% نماز پڑھیں گے موت تک کے، 5 وقت کی نماز اور 100% دین پر عمل کریں، تو روزانہ تعلیم میں یہی ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، گھر میں نیت کرے کہ ہم ایک کتاب فضائل اعمال ہے، صدقات ہے، اس کو پڑھیں گے تاکہ عورتوں کے اندر زکوٰۃ کا جذبہ پیدا ہو، نماز کا ذکر جذبہ پیدا ہو، قرآن کی تلاوت کا جذبہ، پردہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، صلہ رحمی کا اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور الحمدللہ ہو رہا ہے محنت کی برکت سے۔ تیسری بات، روزانہ یہ ملاقاتوں میں آتے ہیں، اگر اتنا بڑا مجمع نیت کر لے کہ ہم روزانہ 3 کی جوڑی ملاقات کریں گے، بولو کوئی ایمان والا بچے گا؟ ارے بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ایک ایک کی خوشامدیں کرتے تھے، ایک ایک کی خوش، اور تھکتے تھے۔ ابو لہب پتھر مارتا تھا، خون نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر مبارک سے۔ یہ کیا چیز تھی؟ تو کہ یہ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں بہت طاقت اور محنت تھی جو سنت ہے۔ ہاں، وہ اگر ہماری زندگی سے نکلے گی تو ہو سکتا ہے میں دیندار بنوں، لیکن میں سفر میں جاؤں گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی۔ جو آدمی دائی ہوگا، اگر ایمان والا، ہر ایمان والا دائی بن جاوے نا، تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا جو ہمارے اوپر حالات لا رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں گے، ہر ایمان والا دائی بن جائے گا۔ اور چوتھا عمل، ہفتے میں 2 مرتبہ یہ حضرات 7 8 10 مل کر ہمارے علاقوں میں آتے ہیں۔ اگر یہ پورا مجمع ہو تو شاید کوئی گلی نہ چھوٹے جہاں اللہ کی بات اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی باتیں نہ ہوں۔ جیسے ہفتے میں 1 مرتبہ اس مسجد میں گشت ہوتا ہے، پھر وہ مشورے سے طے ہوتا ہے اگر وہاں بھی ہمت ہے تو جائیں، لیکن کم از کم جس مسجد میں ہم نماز پڑھے ہیں وہ مسجد تو آباد ہو جائے، اس مسجد کے اطراف میں کوئی عورت کی نماز قضا نہ ہو، کوئی مرد کی نماز قضا نہ ہو، مرد تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ عورتوں کا ہفتے میں مستورات کی تعلیم ہوتی ہے، ہفتہ وار اتوار کے یا کسی اور دن میں، تو اس وقت اپنی مستورات کو خود لے کر پہنچیں۔ اور آخری بات یہ ہے، ہر مہینے 27 دن حلال کمائی کر کے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ آتا ہے، اس کے لیے ماشاءاللہ 3 دن کے لیے، چونکہ مسجد میں رہ کر تو ہم آدھا گھنٹہ بات سنتے ہیں جمعہ میں ہفتے میں 1 مرتبہ، یہ 3 دن جب سب چیزوں سے الگ ہو کر جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے 3 دن ہم یکسوئی سے اللہ کی بات سن سکیں گے۔ اور اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے ہر علاقے سے 120 دن کی محنتیں ہو رہی ہیں کہ ہر ایمان والے کے 120 دن بھی لگے تاکہ اس کو وہاں جا کر اپنی بقیہ زندگی کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے جو شروع میں بات کی ہے کہ اللہ کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں آ جاوے، ہم کہیں بھی پریشان ہو جاوے تو یہ 2 وجہ بنے گی، گھر میں، کاروبار میں، ایک تو اللہ کے حکم وہاں سے چھوٹ گئے یا نبی کا طریقہ چھوٹا ہے، اور اس کو لانے کے لیے جو محنت بتائی، روزانہ مشورہ، دونوں تعلیم، ملاقاتیں، ہفتے کے 2 گشت، مہینے کے 3 دن، اور اپنے زندگی میں جلد از جلد 120 دن لگاوے، یہ 2 چیز لانے کے لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔